السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج 3 اہم چیزیں سیکھیں گے جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو آپ حضرات اخیر تک ویڈیوز میں بنے رہیں کہ نمبر 1 پر معجزہ، نمبر 2 پر کرامت اور نمبر 3 پر استدراج، کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے، ہم اس کے فرق کو کیسے جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ نمبر 1 پر معجزہ، کہ کسی نبی کے ہاتھ ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا جو خلاف عادت ہو، جو خرق عادت ہو، یعنی نبی کے ساتھ کسی چیز کا ایسا ہونا جو خلاف عادت ہو اور خرق عادت ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ کہ ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، جب اس لاٹھی کو زمین پر رکھ دیے تو لاٹھی کیا بن گئی؟ اژدہا بن گئی۔ تو یہ نبی کے ہاتھ میں ہوا، یہ خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے، تو اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تھے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، تو یہ خلاف عادت ہے، خرق عادت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا بہت سارے معجزات پیش آئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کیے انگلی سے تو چاند 2 ٹکڑا ہو گیا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ معجزہ کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ڈوبے سورج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے تو ڈوبے سورج نکل آیا، تو اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کسی نبی، کسی ولی سے، کسی نیک بندے سے خلاف عادت یا خرق عادت کسی چیز کا ظاہر ہونا۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو اس طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، یعنی پانی پر مصلی بچھا کر نمازیں ادا کرنا یا ہواؤں پر اڑنا۔ تو اگر نیک بندوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پر استدراج۔ استدراج کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل۔ تو کسی گناہگار یا کافر شخص کے ہاتھ ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو عادتاً نہ ہو، جو خلاف عادت ہو، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہواؤں میں اڑنا، کوئی کافر شخص، گناہگار شخص اگر اڑ رہا ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے استدراج کہیں گے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ دلی کے اندر ایسا ہوا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کافر شخص ایک مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں آنے کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ گندہ ہے اور یہ کافر ہے جو مسجد میں آ گھسا ہے، تو لوگ اسے بھگانے لگے۔ اب جب لوگ بھگانے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ مسجد بھی جانے لگی، تو لوگوں کو لوگ خبر کیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ چنانچہ وہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اس کو بھگانے لگے کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جیسے ہی وہ جانے لگا تو اس کے ساتھ مسجد بھی جانے لگی۔ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسجد سے مخاطب ہو کر، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو ٹھیک ہے جا، لیکن اگر اس کے حکم سے تم چل رہی ہے تو خبردار رہنا، کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھ ہوگی۔ چنانچہ اتنا سننا تھا کہ وہ مسجد اپنی جگہ رک گئی اور وہ کافر شخص نکل گیا۔ اب دیکھیے کافر شخص ہے، وہ کافر شخص کے حکم پر وہ مسجد ساتھ ساتھ جا رہی تھی، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ تو آج معجزہ، کرامت اور فرق کو سمجھے کہ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے اور کرامت ولیوں کے ساتھ خاص ہے، اور استدراج کافر اور گناہگار لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے فرق کو سمجھے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ